السلام علیکم ایمانی جہاں کے اس خوبصورت ترین سفر میں ایک بار پھر سے سننے والوں کو خوش آمدید۔ ہمارا ناول چل رہا ہے مصحف، جس کی آج ہے آخری قسط، اور ابھی تک بہت سے لوگوں نے ناول سننے کے بعد بھی مجھے کمنٹ باکس میں نہیں بتایا کہ انہیں ناول کیسا لگا ہے۔ محمل کی مشقت بھری زندگی اور اسے جتنے بھی دھوکے ملے، آپ اپنی کیا رائے دینا چاہتے ہیں اس پہ؟ اگر آپ لوگوں کے کمنٹس جو ہے نا وہ ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ چیزیں لے کر آئیں۔ اتنی گرمی میں اگر ہم لوگ بیٹھ کے ریکارڈ کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے، تو اسی لیے تو کر رہے ہیں کہ آپ بھی ہمیں کوئی فیڈ بیک دیں۔ تو کائنڈلی آپ فیڈ بیک ضرور دیا کریں کمنٹ باکس کی شکل میں، اس سے ہم لوگوں کو بھی جو ہے نا وہ آپ لوگوں کا لو جو ہے وہ شو ہوتا ہے ہمارے لیے۔ پھر زیادہ سے زیادہ دل کرتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ محنت کریں اور زیادہ جو ہے وہ ایپیسوڈس کو اپلوڈ کیا جائے۔ تو بنا دیری کیے ہم بڑھتے ہیں آخری قسط کی جانب۔ ٹی وی لاؤنج کی مرکزی دیوار پہ بڑی سی پلازما اسکرین لگی تھی۔ اس پہ ایک خوبصورت منظر پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، روشنیوں سے منور ایک بڑا سا ہال، ہزاروں لوگوں کا مجمع، اسٹیج پہ بیٹھی نامور دینی شخصیات اور اسٹور روم پہ کھڑا وہ شخص جو لیکچر دے رہا تھا۔ ٹی وی کے سامنے صوفے پہ بیٹھے ہمایوں داؤد نے ریموٹ اٹھا کر آواز اونچی کی، والیوم کے بڑھتے نقطے اسکرین پہ موجود شخص کے کوٹ پہ نمودار ہوئے۔ ہمایوں نے ریموٹ رکھ دیا، اب وہ بنا پلک جھپکے ساکت بیٹھا اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ یہ فیصلہ آج نہیں ہوا تھا، بلکہ 20ویں صدی کے اوائل میں ہی ہو گیا تھا کہ قرآن صرف عربی کا قرآن ہے، اس کا تراجم قرآن نہیں ہے۔ وہ اس روشن چہرے والا شخص اپنے خوبصورت انگریزی لب و لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا، چہرے پہ نفاست سے تراشیدہ داڑھی تھی اور سر پر سفید جالی دار ٹوپی۔ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں، کانچ سی بوری چمکتی ہوئی، اور مسکراہٹ بہت دل فریب تھی۔ کچھ تھا اس کی مسحور کن شخصیت میں کہ ہزاروں لوگوں سے بھرے ہال میں سناٹا تھا، سب سانس روک کے اس ایک شخص کی بات سن رہے تھے۔ آج کے دور کا مسلم جب قرآن کھولتا ہے تو کہتا ہے کہ اسے اس میں وہ انداز کلام نظر نہیں آ رہا جس کے قصے وہ بچپن سے سنتا آیا ہے، وہ انداز کلام جسے سنتے ہی عرب کے لوگ لاجواب ہو جاتے تھے، سجدے میں گر جاتے تھے، فوراً ایمان لے آتے تھے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اس قرآن کا لاکھ انکار کرنے کے باوجود ابو جہل بن ہشام جیسے لوگ بھی چھپ چھپ کر اسے سننے آتے تھے؟ اور کیا وجہ ہے کہ ہمیں اس میں وہ بات نظر نہیں آتی جو ان عربوں کو نظر آتی تھی؟ ہمیں کیوں یہ صرف قصوں کا مجموعہ لگتا ہے جن کے درمیان چند نصیحتیں ہیں اور نماز روزے کے احکام؟ ہمایوں نے ریموٹ اٹھا کر دوبارہ آواز اونچی کی اور پھر مضطرب انداز میں اسے واپس رکھ دیا۔ کیا آپ نے ڈاکٹر موریس بکائی کا واقعہ سنا ہے؟ اس نے لمحہ بھر کو توقف کیا اور پورے حال میں نگاہ دوڑائی۔ سب دم سادھے اس کو سن رہے تھے۔ ڈاکٹر موریس بکائی ایک فرینچ ڈاکٹر تھے۔ وہ اپنے پاس آنے والے ہر مسلمان مریض سے کہتے تھے کہ قرآن حق نہیں ہے بلکہ ایک من گھڑت کتاب ہے۔ مریض بیچارے آگے سے خاموش ہو جاتے۔ پھر ایک دفعہ جب شاہ فیصل ان کے پاس زیر علاج تھے، انہوں نے یہی بات شاہ فیصل سے کہی تو انہوں نے پوچھا، کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ ڈاکٹر بکائی نے کہا کہ ہاں پڑھا ہے۔ شاہ فیصل نے پوچھا کہ کیا پڑھا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے۔ اس پر شاہ فیصل نے کہا، پھر تم نے قرآن نہیں پڑھا کیونکہ قرآن تو صرف عربی میں ہے۔ ڈاکٹر بکائی نے اس کے بعد 2 سال لگا کر عربی سیکھی
اور پھر جب انہوں نے اصل قرآن پڑھا تو وہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہوتا۔ جو عربی ہم پڑھتے ہیں اس کا لیٹرلی ورڈ میننگ ہمیں نہیں آتا ہوتا، اور اس کا جواب جو اردو ترجمہ ہم پڑھتے ہیں وہ اللہ نے نہیں اتارا ہوتا۔ کسی حد تک یہ تراجم اثر کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی قرآن کا اصل جاننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ عربی کا قرآن پڑھے۔ ہمایوں کے صوفے کے پیچھے جانے کب فرشتے آہستہ سے آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بنا پلک جھپکے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ اب اس کے دو طریقے ہیں، یا تو آپ پوری عربی سیکھیں یا آپ صرف قرآن کی عربی سیکھیں، اور صرف قرآن کی عربی سیکھ کر بھی آپ بالکل درست طور پر اصل قرآن سمجھ سکتے ہیں۔ اینی کوسچن؟ اس نے رک کر ہال پہ نگاہ دوڑائی۔ اسٹیج کے سامنے نیچے لگے مائک کے قریب کھڑی ایک پاکستانی لڑکی فوراً آگے بڑھی اور مائک تھاما۔ السلام علیکم ڈاکٹر تیمور۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر تیمور نے سر کے خفیف اشارے سے جواب دیتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ سر، مجھے آپ کی بات سن کر یہ سب بہت مشکل لگ رہا ہے۔ عربی بہت مشکل زبان ہے اور پیچیدہ، اور یہ ہماری مادری زبان نہیں ہے۔ عام آدمی سے کیسے سیکھ سکتا ہے؟ وہ ذرا سا مسکرائے اور اپنا چہرہ مائک کے قریب لایا۔ بالکل ایسے جیسے ہمارے ملک کے عام آدمی نے دنیا کے علوم حاصل کرنے کے لیے انگریزی سیکھی ہے۔ وہ بھی ہماری زبان نہیں ہے مگر ہمیں آتی ہے، کیا نہیں آتی؟ عربی سیکھنا تو زیادہ آسان ہے، اس لیے بھی یہ ہے کہ یہ اردو سے بہت قریب ہے۔ لڑکی نے لاجواب ہو کر گہری سانس بھری۔ پیچھے پورے ہال میں ایک تبسم بکھر گیا۔ میرا ایک کوسچن ہے سر۔ ایک نارمل لمبا سا لڑکا مائک پہ آیا۔ میں نے آپ کے پچھلے لیکچر سے متاثر ہو کر قرآن سیکھنا شروع کیا تھا، مگر قرآن پڑھتے اب مجھ میں پہلے والی کیفیت طاری نہیں ہوتی، دل میں گداز پیدا نہیں ہوتا۔ میں قرآن پڑھتا ہوں تو میرا ذہن بھٹک رہا ہوتا ہے۔ تیمور نے مائک قریب کیا، پھر بغور اس لڑکے کو دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ کہیں جھوٹ تو نہیں بولتے؟ جی؟ وہ بھونچکا رہ گیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن صرف صادق اور امین کے دل پہ اترتا ہے۔ میں نے اس کتاب کے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے جو ایمانت کی راہ سے ذرا سے پھسلے اور پھر ان سے قرآن کی حلاوت چھین لی گئی، اور پھر کبھی وہ اس کتاب کو ہاتھ نہ لگا سکے۔ ہمایوں کی کانچ سی بری آنکھوں میں ایک کرب ابھرا تھا۔ اس کے صوفے کے پشت پہ ہاتھ رکھے فرشتے ساکت کھڑی تھی۔ اس کے پیچھے دیوار میں شیلف بنا تھا، ایک طرف میز تھی، میز پہ تازہ طے کی ہوئی جائے نماز ابھی رکھی گئی تھی۔ صاف شیلف کے سب سے اوپر والے خانے میں احتیاط سے غلاف میں لپٹی ایک کتاب رکھی تھی۔ اس کا غلاف بہت خوبصورت تھا، سرخ ویلوٹ کے اوپر سلور ستارے، مگر گزرتے وقت نے غلاف کے اوپر گرد کی ایک تہ جما دی تھی، اور وہ شیلف اتنا اونچا تھا کہ اس تک اسٹول پہ چڑھے بغیر ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ جس شخص میں صداقت اور امانت ہوتی ہے اور وہ واقعی قرآن حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ قرآن اس کو دے دیا جاتا ہے۔ اسکرین پہ وہ روشن چہرے والا شخص کہہ رہا تھا، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے عرب معاشرے کے بارے میں عمومی تاثر یہ رکھتے ہیں کہ وہ بہت جاہل گنوار لوگ تھے اور بیٹیوں کو زندہ دبانے والے وحشی تھے، لیکن ان لوگوں میں بہت سی خوبیاں بھی تھیں۔ وہ مہمان نواز تھے، عہد کی پاسداری کرتے تھے۔ جہاں تک بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا تعلق ہے تو یہ کام عرب کے کچھ غریب قبائل کرتے تھے، اور اس وقت بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں تھیں جو فدیہ دے کر ان بچیوں کو چھڑواتی تھیں۔ اور رہی بات صداقت کی، تو عرب معاشرے میں جھوٹ بولنا
انتہائی کبھی عمل سمجھا جاتا تھا اور لوگ اس شخص پہ حیران ہوتے تھے جو جھوٹ بولتا ہو۔ اسی لیے ان لوگوں کو قرآن دیا گیا تھا اور اسی لیے ہم لوگ اس کی سمجھ سے محروم کر دیے گئے ہیں، کیونکہ نہ تو ہم سچ بولتے ہیں اور نہ ہی امانت کا خیال رکھتے ہیں، بھلے وہ کسی ذمہ داری کی امانت ہو، کسی کی عزت کی یا کسی کے راز کی۔ محمل مسکرا کر ٹی وی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سیمینار ملائیشیا سے لاہور آ رہا تھا۔ سیمینار ختم ہوتے ہی تیمور نے فلائٹ لینی تھی اور وہ جانتی تھی کہ رات کھانے پہ وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ ابھی اس نے تیمور کے لیے اسپیشل ڈش کی تیاری بھی کرنی تھی، سو وہ پروگرام چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تیمور کے لیے کھانا وہ ہمیشہ اپنے ہاتھوں سے خود تیار کرتی تھی، ایک ایک سبزی خود کاٹتی تھی۔ ہاں، آغا جان کا پرہیزی کھانا ملازمہ بنا لیتی تھیں۔ وہ سیڑھیوں کی ایک طرف سے نکلتی ہوئی آغا جان کے کمرے کے دروازے کے باہر رکی اور اسے ہولے سے کھٹکا کر کھولا۔ آغا جان، آپ نے ناشتہ کر لیا؟ وہ بیڈ پہ لیٹے تھے، ان کے ہونٹ فالج کے باعث ذرا ٹیڑھے ہو گئے تھے۔ اس کی آہٹ سن کر انہوں نے آنکھیں کھولیں اور پھر مسکرانے کی کوشش کی۔ جب سے وہ اپنی اولاد پہ بوجھ بنے تھے، محمل انہیں اپنے پاس لے آئی تھی۔ تیمور کہہ رہا تھا وہ رات تک پہنچ جائے گا۔ وہ آگے بڑھی اور کھڑے کھڑے ان کا ہاتھ نرمی سے تھامتے ہوئے بتایا، میں رات کو کچھ اسپیشل بنانے کا سوچ رہی ہوں، کتنے دنوں بعد ہم تینوں اکٹھے کھانا کھائیں گے، ہے نا؟ آغا جان نے پھر مسکرانے کی صحیح کی۔ اس کوشش میں ان کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے۔ آپ فکر مت کیا کریں، میں ہوں نا آپ کے پاس، جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی آپ کو بھی دے گا۔ محمل نے نرمی سے ان کے آنسو صاف کیے۔ اچھا، مجھے مسجد میں ایک لیکچر دینا ہے، بس گھنٹہ لگے گا، میں ابھی چلتی ہوں، جلدی آنے کی کوشش کروں گی، پھر ڈنر کی تیاری بھی کرنی ہوگی۔ وہ گھڑی دیکھتی جانے کے لیے مڑی۔ آغا جان اب سسک سسک کر رو رہے تھے۔ باہر آ کر وہ سیڑھیوں کے پاس لگے آئینے کے سامنے رکی۔ سامنے کیل پہ اس کی پونی ٹنگی تھی۔ اس نے پونی اٹھائی اور لمبے بال سمیٹ کر اونچی پونی میں جکڑے، پھر ایک نظر آئینے میں خود کو دیکھا اور مسکرا دی۔ وہ آج بھی اتنی ہی سبھی، تر و تازہ اور خوبصورت تھی جتنی برسوں پہلے ہوا کرتی تھی۔ وہ اونچی پونی آج بھی اس پر بہت جچتی تھی، اتنی ہی خوبصورت لگ رہی تھی جتنی پہلے لگتی تھی، اور آج بھی ہر صبح وہ وہیں جاتی تھی جہاں پہلے جایا کرتی تھی۔ اس نے ٹی وی بند کیا۔ تیمور کا پروگرام ختم ہو چکا تھا اور میز سے اپنا بیگ اور سفید جلد والا قرآن اٹھائے آغا ہاؤس سے باہر نکل آئی۔ وہ مسجد جانے سے قبل 15 منٹ کے لیے بس اسٹاپ ضرور جایا کرتی تھی۔ اسے کئی برسوں سے اس سیاہ فام لڑکی کی تلاش تھی جس نے اس تک قرآن پہنچایا تھا۔ وہ ایک دفعہ اس سے مل کر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ سنہری سی صبح اتری ہوئی تھی، دور کہیں پرندے بول رہے تھے۔ وہ دھیمی رفتار سے چلتی، سفید جلد والا قرآن سینے سے لگائے بینچ پہ آ بیٹھی۔ ہر صبح کی طرح آج بھی وہ اس موہم امید پہ ادھر آئی تھی کہ شاید وہ لڑکی آ جائے۔ رات خوب بارش ہوئی تھی، سرمئی سڑک ابھی تک گیلی تھی۔ وہ سر جھکائے اداس سی بیٹھی سڑک پہ چلتی چیونٹیاں دیکھ رہی تھی۔ 15 منٹ ختم ہونے کو آئے تھے مگر وہ لڑکی کہیں بھی نہیں تھی۔ مایوس ہو کر محمل نے جانے کے لیے بیگ اٹھایا، تبھی اسے سڑک پہ قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے بے اختیار سر اٹھایا۔ ایک لڑکی دور سے چلی آ رہی تھی، کندھے پہ کالج بیگ، ہاتھ میں موبائل، شولڈر کٹ بال کیچر میں جکڑے ہوئے، جینز پہ کرتا پہنے چوئنگ گم چباتی، کندرے جھنجھلائی ہوئی سی۔ وہ دھپ سے آ کر اس کے ساتھ بینچ پہ بیٹھی۔ محمل یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ لڑکی روز اس وقت ادھر آتی تھی مگر آج سے پہلے وہ اسے دیکھ کر اتنا نہیں چونکی تھی۔ اب وہ پاؤں جھلاتی ہوئی اکتا کر موبائل کے بٹن پریس کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے خود کو۔ زیر لب غصے سے بڑبڑا کر اس نے ایک بٹن زور سے دبایا اور موبائل بیگ میں پھینکا۔ محمل ابھی تک یوں ہی اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ بہت دھیرے سے اسے کچھ یاد آیا تھا۔ وہ لڑکی ادھر ادھر گردن گھماتی تنقیدی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ دفعتاً محمل کی نگاہوں کا ارتکاز محسوس کر کے وہ چونکی۔ محمل ذرا سنبھل کر نگاہیں جھکا لی۔ نیچے اس لڑکی کا بیگ تھا جس پہ جگہ جگہ چاک سے اس کا نام لکھا تھا، عیشا حیدر۔ محمل زیر لب مسکرا دی۔
بہت کچھ یاد آ گیا تھا، بالکل محمل بھی اسی طرح بیگ پہ اپنے نام لکھا کرتی تھی۔ ایکسکیوز می، اس نے چینگم چبانا روک کر یکدم محمل کو مخاطب کیا۔ محمل نے نرمی سے نگاہیں اٹھائیں۔ جی، میں روز آپ کو دیکھتی ہوں۔ اور اس نے محمل کی گود میں بیگ کے اوپر رکھے سفید کور والے قرآن کی طرف اشارہ کیا۔ اور آپ کی اس بک کو بھی، آپ اتنی کیئر سے اسے رکھتی ہیں، اس میں کیا خاص ہے؟ محمل نے سر جھکا کر سفید قرآن کو دیکھا، جس کی صاف جلد اب خستہ ہو گئی تھی اور جھلکتے صفحے زرد پڑ گئے تھے۔ وہ دیکھنے سے کوئی بہت قدیم کتاب لگتی تھی۔ خاص تو ہے، محمل نے مسکرا کر سر اٹھایا۔ اچھا، ورڈ سو اسپیشل؟ وہ متجسس ہوئی۔ اس میں کسی عیشا حیدر کا ذکر ہے، اس کی زندگی کی کہانی ہے اور اس کے لیے کچھ میسیجز ہیں، اس لیے یہ بہت اسپیشل ہے۔ اور وہ لڑکی یکٹک منہ کھولے محمل کو دیکھے گئی۔ کون عیشا حیدر؟ بہت دیر بعد وہ مشکل وہ بول پائی۔ ہے ایک اس زمین پہ بسنے والی لڑکی جس کو لوگوں کی باتیں غمگین کرتی ہیں، جس کے کہنے سے قبل کوئی اس کے دل کی بات نہیں سمجھتا اور جس کو زندگی سے اپنا حصہ وصول کرنا ہے۔ اسی لمحے بس نے ہارن بجایا۔ محمل نے بات روک کر دور سے آتی بس کو دیکھا۔ میں چلتی ہوں، تمہاری بس آ گئی ہے۔ وہ سفید جلد والی کتاب اور بیگ اٹھائے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ لڑکی ابھی تک ششدر سی بیٹھی تھی۔ محمل چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بینچ سے دور جانے لگی۔ سنیں، بات سنیں، 1 منٹ رکیں۔ یکدم وہ بے چینی سے اٹھی اور بہت تیزی سے محمل کے پیچھے لپکی۔ اور یہیں یہ سین ختم ہوا اور آج کا ایپیسوڈ بھی اور ہمارا ناول بھی۔ مصحف قرآن، محمل ابراہیم کی کہانی، مصحف کی کہانی، ہمایوں کی کہانی، آغا فواد کی کہانی اور فرشتے کی کہانی۔ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا ہے۔ میں بالکل انتظار کر رہی ہوں آپ کے کمنٹ کا۔ انشاءاللہ ملیں گے کسی دوسرے ایک بہت دل کو لگنے والے ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اپنی دعاؤں میں آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔